اسراء کے معنی رات میں چلنا. سورہ کا نام ہے سورہ 15واں پارہ شروع، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر فرمایا. پھر اگلا سفر کا تذکرہ سورہ نجم میں ذکر فرمایا. وہاں کیا کیا ہوا، مصطفیٰ کہاں کہاں سے گزرے، کہاں کہاں تک پہنچے، کیا کیا باتیں ہوئیں، وہ مصطفیٰ رب کے کتنے قریب ہوئے، رب ان سے کتنا قریب ہوا، اور مصطفیٰ نے جو دیکھا اس کو بیان کیا. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، مصطفیٰ کے دل نے، مصطفیٰ نے وہ کہا جو آپ نے وہاں دیکھا. عزیزان محترم، سفر معراج بہت لمبا ہے، سفر معراج کا بہت لمبا ہے، اس کی باتیں بھی بہت لمبی ہیں. بھئی ہم جو ہے بلاری جا کے آئے تو کتنا بولیں گے، 10-15 منٹ آدھا گھنٹے میں بولا لیں گے کیونکہ سفر مختصر ہے. مگر یہ اربوں خربوں میل سے لمبا سفر ہے، اور صرف جانا آنا ہی نہیں بلکہ مشاہدہ کرنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے، سارے مناظر کو دیکھنا ہے. اب اتنا لمبا سفر کر کے دیکھ کے آنے کے بعد جب بتائیں گے تو تفصیل ہوگی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو احادیث پاک میں اس کا تذکرہ ملے گا. بخاری شریف میں سفر معراج کا تذکرہ ملے گا، مسلم شریف میں سفر معراج کا تذکرہ ملے گا، جامع ترمذی میں سفر معراج کا تذکرہ ملے گا. خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا. سبحان الذی، یوں بھی ذکر کر سکتا تھا، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لے گیا اللہ نے اپنے بندے کو، مگر اللہ نے سبحان کا لفظ لایا اس لیے کہ عرب میں کبھی حیرت انگیز بات کو اگر بیان کرنا ہوتا تو پہلے سبحان کا تذکرہ کرتے، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے. تو اللہ نے بھی وہی انداز کو اپنایا، کہا کہ اے عرب والو، جب تم کوئی ایسے حیرت انگیز واقعے کو سناتے ہو تو کہتے ہو سبحان، تو میں بھی کہتا ہوں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہ سفر میں دوران اللہ نے برکتوں سے، اپنے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا تھا تاکہ یہ مشاہدہ کرتے جائیں، یہ رحمتوں برکتوں والی سفر میں مشاہدہ کرتے جائیں. عزیزان محترم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. میں آج مختصر طور پر سفر معراج کی مصلحت اور حکمت اور کب کیوں کیسے ہوئی مختصر میں ذکر کرتے جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 12ویں سال، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. اگرچہ کہ آپ نبی کب ہیں، آپ تو نبی اس وقت بھی ہیں. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے، تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی تھا میں. مگر اپنی نبوت کا دنیا میں جو اعلان کیا وہ اپنی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. اور 40 سالہ زندگی ایسی پاکیزہ مصطفیٰ کی زندگی ہے، کوئی اپنی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر موسیٰ نے عصا کے ذریعے سے معجزہ دکھایا، عیسیٰ نے اپنے دست سے مریضوں کو شفا کر دے کر اپنا معجزہ دکھا کر کے دلیل بنایا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی دلیل کے لیے ایسے تو کئی معجزے آپ نے دکھائے، مگر نبوت کی دلیل کے لیے جو پہلی دلیل آپ نے جو پیش کی ہے وہ قرآن پاک فرماتا ہے، اور قرآن کہتا ہے مصطفیٰ نے جو دلیل ان کے سامنے رکھی اپنے نبوت کی پہلی دلیل، کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اپنی زندگی کے 40 سال نہیں گزارا؟ چاند تو 2 ٹکڑے بات میں کر کے دکھائے، ڈوبے ہوئے سورج کو بادلیں پلٹایا، درختوں کو اشارے سے اپنے پاس بادلیں بلایا، کنکریوں کا کلمہ بادلیں پڑھایا. مگر جب اعلان نبوت فرمایا تو جب دلیل پوچھی گئی تو مصطفیٰ نے کوئی اور دلیل نہیں بلکہ کہا کہ کیا تمہارے درمیان میں اپنی 40 سالہ زندگی جو گزارا ہوں یہی تمہارے لیے دلیل ہے.
اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی نقص و عیب ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو تم مجھے انکار کر سکتے ہو، مگر مکہ والے آپ کی اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایسی خامی کو نکال ہی نہیں پائے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ تو نبی نے معجزے بعد میں دکھائے، اپنی 40 سالہ زندگی بطور دلیل کے پیش فرمایا، کہا کہ میری زندگی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں، کیا میں تمہارے درمیان 40 سال کی جو زندگی گزاری ہے، کیا یہ کم دلیل کم ہے؟ تو عزیزان محترم، نبوت کے 12ویں سال آپ مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے، نبوت کے 12ویں سال یعنی 11 سال 5 مہینے ہونے کے بعد رجب کا مہینہ آیا۔ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ پیر کا دن تھا، آج بھی پیر ہی کا تھا، پیر ہی کا دن تھا، اتفاق سے کبھی آ ہی جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی دن آئے 27 وہ جمعرات آئے، جمعہ آئے، ہفتہ اتوار آئے، 27 مگر اتفاق سے پیر آ گیا تو پیر کا دن تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار کرانا تھا، اپنے محبوب کو دیدار کرانا تھا، یا یوں کہو کہ اپنے محبوب کو یاد کر لیا تھا۔ کہا کہ اس چہرے، اس مکھڑے کو میں تک لوں، اس پیارے چہرے کو میں دیکھ لوں، وہ تو ہر سمت ہے، وہ ہر سمت ہے نا۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تیرے شہرک سے قریب ہوں، میں تیرے شہرک سے قریب ہوں۔ کیا ہمارے قریب اللہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اللہ اپنا جلوہ مصطفیٰ کو اگر زمین پر دکھاتا، اپنا جلوہ زمین پر دکھاتا تو کوئی بات نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ موسیٰ تیرے آنکھوں میں وہ سخت طاقت نہیں ہے کہ میرا جلوہ کر سکے۔ اصرار بڑھا، دیکھتوں اصرار بڑھا، تو انہیں یہ نہیں کہا کہ چلو تمہیں معراج کراتے ہیں، آسمانوں پر بلاتے ہیں، 7 آسمان پار کر کے تمہیں بلاتے ہیں، اب دیکھو دیکھتے کیا تم۔ نہیں کہا کہ موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، اصرار بڑھا تو کہا چلو دور پر آ جانا۔ تو جلوہ اپنا دکھانا ہے، جلوہ اپنا دکھانا ہے، تو رب زمین پر بھی اپنا جلوہ بندوں کو دکھا سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو موسیٰ جب طلب کیے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں کہا کہ چل تم 7 آسمان پر آ جانا، نہیں کہا کہ موسیٰ دور پر چڑھنا۔ تو یہ میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جب اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے تو 7 آسمان پار بلانے کی ضرورت نہیں، اپنا جلوہ کہیں سے بھی دکھا سکتا ہے۔ تو ربی ارینی انظر کہنے والے کلیم اللہ تھے، انہیں دور پر چڑھایا، مگر وہاں ہزاروں پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا تو غش کھا کر گر گئے۔ جب موسیٰ کی بات یہ ہے تو وہ غش کھا کر گر گئے۔ مصطفیٰ کی بات آئی تو کہا یہاں بے طلب ہی نوازا جاتا ہے، کہ کہا کہ مصطفیٰ ہم تمہیں اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں، یا یوں کہو کہ مصطفیٰ تیرا جلوہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یوں کہیں کہ ہم تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتے ہیں، کبھی کہیں کہ غار ہیرا میں آ جانا، غار جہاں وحی ہوئی تھی، غار ہیرا پہ آ جانا، کوئی اور اونچے پہاڑ پہ آ جانا، کوئی میدان میں آ جانا، مصطفیٰ نہیں تو اپنے گھر ہی میں رہو، میں تمہیں اپنا جلوہ دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ بات اتنی شان و عظمت والی نہ ہوتی۔ کہا کہ مصطفیٰ کی شان کو ہمیں بتانا ہے کہ محبوب ہم تمہیں بلاتے ہیں، اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنی شان کو بتاتے ہیں کہ ہم جلوہ دکھانے کے لیے زمین پر اتر کر کے جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ تمہیں جسم کے ساتھ آسمانوں پر بلاتے ہیں، 7 آسمان پر، سدرہ سے آگے لامکان پر بلاتے ہیں، اور اتنا ہم آپ کو اپنا قریب کرتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قریب کیے مصطفیٰ کو، اتنا قریب کیے جیسے کہ عرب والوں کو سمجھانے کے لیے یوں کلام ہوا کہ جیسے تم تیر چلاتے ہو، تمہارے تیر کا ایک کمان ہوتا ہے، کمان کے 2 کونے ہوتے ہیں، ایک کونا ادھر ایک کونا ادھر، اس کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 میٹر،
20 میٹر کتنا ہوتا ہے؟ آدھا میٹر. 1 میٹر بولے تو اتنا ہوگا, بہت بڑا ہو, بہت بڑی کمان ہو جائیں گی. آدھا میٹر, مکال میٹر, یعنی 2-3 فیٹ کا, 2-3 فیٹ کا کمان. تو کہا کیوں, کیسے بتا رہا ہے؟ فکان قاب قوسین, قاب قوسین, وہ قوسین کی قربت میں آئے. ایک کونے پہ رب ہے, ایک کونے پہ اس کا محبوب ہے, ایک کونے پہ محبوب ہے, اس طرف محب ہے. محبوب و محب اتنے قریب ہوئے. کہا اتنا نہیں, اتنا ہی نہیں, فکان قاب قوسین او ادنا, اور قریب ہوئے. اب نہیں معلوم وہ کتنا قریب ہوئے. قربت تو بتا دیا کہ اتنے قریب ہوئے جیسے کمان کے 2 کونے ہوتے ہیں, اتنا قریب ہوئے. پھر اس کے بعد کہا اور قریب ہوئے. وہ کتنا قریب ہوئے؟ رب اپنے مصطفیٰ کو کیا, اور رب بہتر جانے, اس کا محبوب بہتر جانے وہ کتنے قریب ہوئے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, جو وہی کرنا تھا, جو کلام مصطفیٰ سے کرنا تھا, مصطفیٰ اپنے محبوب اپنے حبیب سے جو کلام کرنا تھا, آپس میں جو کلام ہوئے, کلام ہوا. قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى, اس سفر معراج میں جو ہوا, مصطفیٰ نے جو بیان کیا وہ حق پر مبنی ہے. وہی بیان کیا جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے دیکھا, جو انہوں نے وہاں کہا. عزیزان محترم, یہ سفر معراج ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا, سفر کی معراج کی سعادتوں سے نوازا. کی کیوں؟ اس میں کئی وصلیتیں ہیں, مختصر میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ العزیز. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خصوصی عنایتوں سے نوازا. جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام, حضرت خلیل آگ میں ڈالے گئے. آگ کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی. قرآن پاک میں تذکرہ ہے نا, گلزار ہو گئی. آگ میں ڈالے خلیل اللہ کو تو پھولوں کا باغیچہ بن گیا. ایسی بھڑکتی آگ کہ کئی کوسوں دور تک ٹھہرے تو اس کی لو لگتی ہے, اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے. پرندے جو اوپر اڑان اٹھ رہے ہیں تو اس کی لو سے جو ہے گر جاتے تھے. اتنی بھیانک آگ سے لگائی گئی آگ حضرت خلیل اللہ کو ڈالنے کے لیے. جی ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی آگ, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, اتنی بھیانک آگ جلائیں گے. تو اس آگ میں ڈالے گئے تو قرآن کہتا ہے آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. تو یہ حضرت خلیل اللہ کی بات تھی. حضرت عیسیٰ کی بات یہ ہے کہ آپ مردوں کو جلاتے تھے. حضرت خلیل کی یہ بات ہے کہ اللہ نے منفرد انداز میں ہر ایک کو ایک خصوصیت سے نوازا. مگر مصطفیٰ پر قربان جائیں کہ اللہ نے من جملہ سارے انبیاء کی وہ خصوصیات جو تھیں وہ سارے مصطفیٰ میں ایک میں جمع فرما دیا. ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی علیہ السلام, مگر مصطفیٰ کی باری آئی تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار ایک مرتبہ کھانے کے بعد اپنا ہاتھ جس کپڑے سے پوچھا تھا اس کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ تھا اس کو دھونے کا, جب کبھی میلا ہوتا تو اس کو میں پانی سے نہیں بلکہ آگ میں ڈال دیتا. آگ میں ڈال دیتا تو جلتا نہیں بلکہ صاف و شفاف نکلتا. تو جس خلیل اللہ کو کہ آگ میں ڈال دیں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے, اور مصطفیٰ تو دور کی بات ہے, مصطفیٰ کے ہاتھ سے جو کپڑا مس ہوا اسے آگ نہیں جلاتی. حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو مردوں کو جلاتے, مردوں کو زندہ کرتے. صحیح جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے, خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ فرمایا. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھایا. یہ بات ہے کہ وہ مرے تھے اب زندہ ہوئے, ان سے کلمہ پڑھایا, ان سے شہادت لی. مگر نبی پاک علیہ السلام ہیں کبھی سوکھی لکڑی سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں, کبھی کنکریاں آپ کی کلمہ شہادت آپ کی گواہی دے دیتے ہیں. عزیزان محترم, وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں, وہ موسیٰ ہیں, عصا سے پتھر پر مارتے ہیں تو پانی بہ نکلے. مگر اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے شان سے نوازا کہ پتھر عصا کی بات نہیں, مصطفیٰ وہ موسیٰ کے لیے تھا کہ پتھر کی ضرورت ہے, عصا کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. مصطفیٰ جب تم چاہو تو اپنے ہاتھوں سے پانی کی نہریں بہا دو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بخاری کی حدیث پاک ہے, یعنی کوئی ضعیف حدیث نہیں سنانا, بخاری کی حدیث پاک ہے. ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے پیا, نہایا,
کپ پانی بھر لیے. ہم اس وقت تقریباً 1500 تھے. اگر اس سے اور بھی ہزاروں میں ہوتے تو ہمارے لیے وہ کافی پانی کافی ہو جاتا. تو موسیٰ سے یوں ہوا کہ پتھر سے پانی نکالنے ان کو نکلوایا. اور نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے فوارے بہتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیے. حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں، اللہ کی ایک نشانی ہے. وہ طور پر چڑھے، کلیم اللہ طور پر چڑھے، اور روح اللہ کلیمت اللہ چوتھے آسمان کو اٹھائے گئے. تو ضرورت اس چیز کی تھی مصطفیٰ کے اندر کہ کوئی ایسا ہو کہ ان سے بڑا کوئی ایسا کام ہو، کہ ان سے ایسی عطا ہو کہ ان سے بڑی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ہمیں تو انہیں آسمانوں پر اٹھائے گئے، آپ کو تو آسمانوں پار لے چل دیں گے. معراج اس لیے کرائی گئی، مصلحت اس کی یہی ہے. اور ذکر کیا گیا، علماء نے بیان کیا کہ عزیزان محترم سارے انبیاء نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم بھی گواہی دیتے ہیں. کیا معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے؟ میں گواہی دیتا ہوں. میں، آپ بولیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا آپ نے دیکھا؟ کون دیکھے؟ پھر گواہی کب دیتے ہیں؟ دیکھنا نہیں بھی دیکھے تو گواہی دیں گے نا. اب دیکھے نہیں تو کیسا گواہی دیں گے؟ دیکھے نہیں ایسا کیسا گواہی دیں گے؟ نہیں دیکھی ہوئی گواہی کیا قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. تو سارے جتنے انبیاء ہیں ساروں نے یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ. آدم کہے میں اللہ کا رسول ہوں. ابراہیم کہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابراہیم کہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. ہر نبی گواہی دے رہا ہے، مگر انبیاء کی جماعت میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھا ہو. اور گواہی اسی وقت قابل قبول ہوگی یا تو دیکھنا یا نہیں تو دیکھے ہوئے سے سننا. ہم گواہی دیتے ہیں، چاند دکھا کر گواہی دیتے ہیں، چاند دیکھے رہنا، یعنی تو دیکھے سالے سے سننا. ہم دیکھے بھی نہیں، دیکھے سالے سنے نہیں، ہمیں شکر گواہی دے رہا ہے دیکھا میں تو اس کی گواہی قابل قبول ہے. جب چاند کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو اللہ کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو سارے انبیاء کی جماعت میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو دیکھا ہو. جب دیکھا نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی کیسے؟ تو نبیوں کی جماعت میں کوئی ایسا بھی ہو جو صرف سنا ہوا نہیں بلکہ دیکھا ہوا ہو تو اللہ نے اپنے حبیب کو چن لیا. کہا کہ مصطفیٰ ہم آپ کو ایسا چن لیتے ہیں کہ ساروں نے سن کر گواہی دی مگر آپ دیکھ کر کے گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو عزیزان محترم ہم جو گواہی دے رہے ہیں وہ دیکھی ہوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کی دیکھی ہوئی ہے، ہماری سنی ہوئی ہے. ہماری سنی ہوئی ہے. کسے سنی ہوئی ہے؟ وہ مخبر صادق، وہ امین سچے نبی سے ہم نے سنا. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ہماری گواہی قابل قبول ہے نہیں ہے؟ یا تو دیکھ رہے ہیں یا تو دیکھ رہے سالے سے سننا. دیکھے سالے سے ہم نے سنتے آئے، وہی سنی ہوئی گواہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ جماعت انسانوں میں سے، جماعت انبیاء یا جماعت انسان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو، ساروں نے سن کر کے دیا، کوئی ایک ایسا ہو جو دیکھ کر کے گواہی دی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو چن لیا، کہا کہ مصطفیٰ ساروں کی گواہی سنی ہوئی ہوگی، مصطفیٰ تمہاری دیکھی ہوئی گواہی ہو. عزیزان محترم ایک مصلحت یوں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں. ایمان والے بیچنے والے اور اللہ خریدار، دونوں کے درمیان خرید و فروخت کروانے والے مصطفیٰ ہیں. تو کہا اے محبوب تم نے تو ایمان والوں کی جانوں کو دیکھا ہے جو بیچ رہے ہیں، تو ان کو تو دیکھا ہے، مگر خریدار جو خرید رہا ہے اس چیز کو دیکھو.
خریدار جو چیز خرید رہا ہے اس کو دیکھو، اس لیے کہ تم نے بیچی جانے والی چیز کو دیکھا ہے، اب اس کے بدلے دی جانے والی چیز کو دیکھو۔ کہا اس کے بدلے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ مومن اپنے جان مال دے کر کے اللہ سے جنت خرید رہے ہیں۔ کبھی مال کی ضرورت پڑی تو مومن مال خرچ کرتا ہے، کبھی اولاد پڑی تو اولاد خرچ کرتا ہے، کبھی وقت پڑا تو وقت خرچ کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آ جائے کہ جان کی ضرورت پڑے تو کہے کہ ہم جان دے دیں گے، اے اللہ تیرے خاطر، تیری دل کی خاطر۔ تو یہ وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے بندے ہیں، مومن بندے ہیں جو اس طرح بیچتے ہیں، وہ خریدار اللہ ہے، اور جو سلے میں دی جانے والی چیز وہ جنت ہے۔ کہا مصطفیٰ خریدار خریدنے والے بیچنے والوں کو تو دیکھ لیا ہے، اب جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے وہ جنت بھی دیکھ لینا، جنت ہی نہیں بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لینا۔ آ جانا مصطفیٰ، ہم اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں، جنت کی سیر کرا دیتے ہیں، جنت بتا دیتے ہیں تمہارے غلاموں کے لیے، جو جنت تیار کی گئی وہ جنت کو دکھا دیتے ہیں۔ اس غرض سے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک مصلحت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی حوض کوثر، ایک معنی آپ تفسیر پڑھیں گے، عربی تفسیر، اردو تفسیر میری تمہاری نہیں، عربی تفسیر پڑھیں گے جو آج سے 1000 سال 1200 سال 1300 سال 1400 سال صحابہ جو لکھے، تابعین لکھے، بعض والے لکھے، امام بخاری لکھے، بعض والے مفسرین جو لکھے، تو کوثر کے معنی ایک سیدھا معنی حوض کوثر، ایک کوثر کے معنی اولاد کثیر، اولاد کثیر۔ ہمارے باپ دادا ان کی اولاد کتنی ہے بولے تو یہاں ماما کہیں کٹ ہو جاتی، ختم ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی اولاد کو دیکھو اللہ نے کیسا کائنات میں پھیلا دیا، کیسے پھیلا دیا۔ اچھا یہ ایک تھے زین العابدین جو کربلا کے میدان سے واپس ہوئے، تو ایک شاخ سے اللہ نے آپ کی اولاد کو ایسے پھیلا دیا، کوئی ایسا شہر ہے ہی نہیں، کوئی ایسا قوم ہی ہے ہی نہیں جہاں مصطفیٰ کی اولاد بستی نہ ہو۔ تو کوثر سے مراد اولاد کثیر، اس لیے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا جب حضرت نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ کو کہا تھا یہ تو بے اولاد ہو گئے، محمد تو بے اولاد ہو گئے۔ ایک دھبا تھا عرب میں، جس کی اولاد نہیں چلتی تو کہتے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو مصطفیٰ مغموم ہوئے تو محبوب نے کہا مصطفیٰ مغموم کیوں ہوتے ہو، ہم تو تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو ہم اولاد کثیر دے دیتے ہیں، کوثر سے عطا فرماتے ہیں، اولاد کثیر عطا کرتے ہیں۔ نسل تو اس کی ختم ہو جائے گی جس نے آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہے، ہوا یوں کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، اور یہاں مصطفیٰ کی اولاد یوں پھیلی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مصطفیٰ کے جانے والے آپ کی اولاد ہیں۔ تو کوثر کے معنی اولاد کثیر، اور کوثر کے معنی کونین کی دولت۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ 9 جگہ حدیث پاک ہے، 9 جگہ الگ الگ چوپٹر سے، الفاظ وہی ہیں، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض انما انا قاسم وخازن واللہ یؤتی، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ جنات پہاڑ کی چابیاں، خزانے کی چابیاں رہتے ہو، ہمیں کون پکڑنے والا نہیں، ہمارے کو خالی نیچے کا کھیت دے رہا ہے تو بس سکتے ہیں، جب آپ کو تو نکالا ہے تو ہمارا کون پکڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عرب کے خزانوں کی چابیاں، عجم کے خزانوں کی چابیاں نہیں، مجھے زمین کی، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ اب زمین میں کیا ہے بولو؟ زمین میں کیا نہیں، ہر چیز زمین میں ہے، ہر چیز زمین میں ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے وہ بھی زمین سے ہی اگتا ہے، وہ بھی زمین سے ہی بھاپ بن کر اڑتا ہے، وہاں سے برستا ہے، وہاں کچھ نہیں۔ جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں وہ سارے زمین میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، تو سارے خزانے مصطفیٰ کے ہیں۔ جو ہمیں ملتا ہے وہ مصطفیٰ کی خیرات ہمیں ملتی ہے، وہ مصطفیٰ کی عطا ہمیں ملتی ہے۔ فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، زمین کی
خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں اور وہ خزانوں سے مجھے کسے کتنا دینا ہے وہ بھی فرمایا انما انا قاسم و خازن، میں خزانے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کون سی حدیث سنا رہا ہوں میں یہ حدیث کون سی ہے؟ پیلی کتاب لال بخاری شریف میں اب کوئی انکار کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔ ہاں ایک انکار کر سکتا ہے جو کہا کہ ہم کوئی حدیث کو مانتے نہیں، نہ بخاری کو مانتے نہ مسلم کو مانتے، کچھ نہیں مانتے نہیں۔ اب نہیں مانتے تو ہمیں اسے کیوں مانیں گے؟ اور جب یہ نہیں مانتا تو ہمیں اسے کیوں مانیں گے، اس کے باتوں کی مانیں گے؟ تو ہاں ایک الگ بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے بولے تو اب اس کے دلیل ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں کچھ بات کریں گے۔ اب بخاری کچھ نہیں مانتا بولے تو ہم اسے کیوں مانیں گے؟ تو بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں بلکہ 9 جگہ فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ میرے ہاتھ دیا ہے۔ انما انا قاسم و خازن، میں خزانے والا ہوں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے تقسیم ہوتی ہے، وہ خزانے تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ خزانے دینے والا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، میرے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی شریف کی حدیث باب التفاسیر میں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاست کی 6 بڑی کتاب ہے نا، دنیا میں کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ 6 کے علاوہ ابھی 100 کتابیں حدیث شریف کی، اس میں کیا بھی بات کر سکتا ہے، یہ ہوں گے اس کے اندر بھی صحیح حدیث پاک ہے، پھر کلام کر سکتے ہیں، مگر 6 کتابوں پر کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے بخاری مسلم، اس کے بعد درجہ ہے تو ترمذی شریف کا ہے۔ اور جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں اور 2 وزیر آسمان میں ہیں۔ وزیر آیا فی الارض وزیر آیا فی السماء، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ فقیر کے ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں وزیر؟ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو مالک کونین بنایا ہے، اسی لیے تو آپ کے وزیر ہیں۔ فرمایا زمین کے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہے، آسمان کے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ تو جبرائیل و میکائیل مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ کہا کہ اے مصطفیٰ، تمہاری سلطنت جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اے مصطفیٰ جو بادشاہت میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ زمین کی بھی بادشاہت ہے، آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے۔ مصطفیٰ تمہاری حکومت جہاں تک ہے تمہیں تو دیکھنا ہی ہوگا نا، تو چلو معراج کی رات میں سفر کراتے ہیں، تمہاری اس ملک کو، اس ممالک کو دیکھو جہاں تمہاری سلطنت ہے، جہاں تمہاری بادشاہت ہے۔ مصطفیٰ زمین کی بھی سیر کر لینا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کر لیا، زمین کی بھی سیر کرا دیا، آسمان کی سیر کرایا۔ کہا کہ مصطفیٰ تم دیکھ لینا، تمہاری سلطنت، یہ حکومت ہے اللہ کی عطا سے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام کو یہ سفر کروایا، اور یہ سفر بعضوں نے کہا کہ جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا بھائی؟ جسم تو ثقیل ہے، وزندار ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور آسمان کو دروازے نہیں جا نہیں سکتا، وہاں نور ہے، انسان نور میں کیسے گزر سکتا ہے، فلاں کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ مگر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کس نے کہا کہ میں گیا؟ کس نے کہا میں گیا؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سفر معراج میں گیا، یا یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے لے گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ مجھے لے گیا۔ نہ مصطفیٰ نے کہا کہ میں گیا تھا، یا یہ نہیں کہا، نہ یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے لے گیا۔ مصطفیٰ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں گیا، نہ مجھے لے جایا گیا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں اپنے محبوب کو میں لے گیا، میں لے گیا۔ مصطفیٰ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب اپنی طرف سے کہتا ہے۔ تعجب کی بات کیوں ہے؟ کیوں اس کی تعجب کرتے ہو؟ میں سبحان پاک ہے وہ ذات، تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو میں نے، اپنے بندے خاص کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے لامکان کا سیر میں نے کرایا ہے۔ آپ کون انکار کر سکتا؟ عقل ہے تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔
اگر عقل نہیں ہے تو وہ انکار کرے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے عقل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دو صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک اور صحیح تفسیر ابن کثیر سے ایک دو واقعات کو میں ذکر کر کے اپنی بات کو، دو حدیثوں کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کو سفر معراج سے نوازا، اپنا قرب عطا فرمایا، اپنا دیدار کروایا، اپنا دیدار کرایا۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ کیا گفتگو ہوئی اور راز و نیاز کی کیا باتیں تھیں، اللہ جانے، اللہ کے محبوب جانے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رازدار کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی اپنے چاہنے والے کو، اپنے خاص کو، کبھی وہ راز کی باتیں کبھی کبھی ایک آدھ چھوڑ دیتے ہیں، ایک آدھ بتا دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ماں عائشہ اپنی بیٹی نہیں کہتے تھے، وہ جب تک رسول کی نکاح میں نہیں تھے، بیٹی عائشہ، جب تک رسول کی نکاح میں نہیں آئی تب تک کیا کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے، کیا کہتے؟ بیٹی عائشہ، اس لیے کہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے بیاہ ہو گئی، آپ سے شادی ہو گئی، تو آپ پورے احادیث کھنگال ڈالیں، کہیں یا عائشہ نہیں کہا، اس لیے کہ اب بیٹی تو ہے ضرور مگر درجہ بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ نبی کی جو بیوی ہو گئی، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے، وہ مومنوں کی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی ماں ہے، اور ایمان والوں میں ابو بکر بھی تو ہیں، تو ابو بکر بیٹی عائشہ نہیں کہتے، اے ماں عائشہ کہتے، اے ماں ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں کہتے۔ کہا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ رسول اللہ کا موڑ اچھا دیکھ لیں تو یوں کر دینا کہ رسول اللہ سے پوچھ لینا، میں بھی تو رسول کا یار ہوں، میں بھی تو ان کا غلام ہوں، میں بھی تو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اپنی زندگی ان کی صحبت میں گزار دیا ہوں، مگر مجھے کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے سوال ان سے کروں۔ آپ بیوی ہیں، رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا تھا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں، کبھی موڑ دے کر کے پوچھ لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انتظار میں تھی، اس لیے بابا نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا، انتظار میں تھی، رسول کا موڑ دیکھ لیا، کہا کہ اب پوچھیں تو کچھ مل ہی جاتا ہے، تو کہا اللہ کے رسول السلام، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ راز و نیاز کی باتیں جو معراج میں ہوئی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر آپ بتا دیں تو ذکر نصیب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ ان باتوں میں سے، باتیں تو بہت ہیں، بڑے دنوں کے بعد جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، اور نالائق ہیں، وہ دوستی کے لائق ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، کھایا چلے جاتے ہیں۔ مگر جو لائق دوست ہوتے ہیں، بڑی دنوں کے بعد جب ملتے ہیں تو بڑے گفتگو، ان کے انداز گفتگو کا طریقہ، اور ادھر کی یہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں کے بعد اس کی قربت میں گئے ہیں، اس کی قربت میں گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو نور کی شکل دی۔ بتاؤں آپ کو، حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کو بنانے سے پہلے کوئی نہیں تھا، رب تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ کچھ، نہ حور نہ انسان نہ ملائکہ، کچھ نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، خیال آیا کہ ایک ایسی بھی مخلوق پیدا کروں جسے انسان کہے، تو آدم کو بنایا، جس کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا۔ آدم کو مٹی سے بنایا، وہ بھی زمین کی میدان عرفات سے اٹھایا، اور انسان کی تخلیق ہوئی، آدم بنی، انسان کی شکل آئی۔ مگر اللہ کے نبی آدم سے پہلے ہیں، اللہ کے نبی آدم سے پہلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کیا وہ میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ عزیزان محترم کب پیدا کیا؟ بتلایا گیا کہ جب نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ کرسی، کچھ نہیں تھا تو رب تھا، کچھ نہیں تھا، وہ اپنے شایان شان تھا، اس کی
لیے کوئی جگہ ٹھکانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رب عرش پر رہتا ہے، عرش پر نہیں، وہ تو ہر ٹھکانے سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی ٹھکانے کی ضرورت نہیں. ہم تو اس کی بلندی کو بتانے کے لیے عرش پر ہوتا ہے کہتے ہیں، مگر وہ ٹھکانوں سے پاک ہے. وہ جہاں تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، جب نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ جنت کچھ بھی نہیں، تو اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ عرفاء کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں، کہا جب کوئی چیز تھی نہیں تو رکھا کہاں؟ تو کہا کہ اپنی رحمت میں، اپنی قربت میں رکھا. اللہ نے اپنے نبی کو نور کی شکل میں بنایا تو رکھا کہاں؟ سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا تو رکھا کہاں؟ اپنے قربت میں رکھا. تو اپنے قربت میں اپنے محبوب کو رکھا تھا. آدم پیدا ہوئے تو آدم کی سر میں ڈال دیا. ہمارے پیٹ میں ہماری اولاد ہے، ہماری ضروریت ہے. یہاں یہ اسلامی اعتبار سے ہو اور سائنٹیفک کے اعتبار سے ہو، ہماری اولاد کہاں ہے؟ یہاں ہے. پھر یہاں سے آگے چلتے تھے اولاد در اولاد. تو آدم کے پشت میں نور مصطفیٰ کو رکھا. ابھی آدم سے اور نسل در نسل ابراہیم اسماعیل ہوتے 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 عبد عبداللہ سے پھر منتقل ہو کے پھر دنیا میں تشریف لائے. 52 سال گزر گئے، ادھر ہزاروں سال ادھر گزر گئے، دنیا میں 52 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد رب نے چاہا کہ اپنے محبوب کو قریب بلاؤں تو قریب بلایا. گفتگو ہوئی، وہ کیا گفتگو ہوئی مگر ان گفتگو میں سے ایک گفتگو جب ماں عائشہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، اسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. جو تعلقات کو جوڑتا ہے، جو بکھروں کو جوڑتا ہے، اسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. بس تیری سے رکھ اتنی بات سنا دی. ماں عائشہ جب اپنے والد کے گھر گئی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا، اے ماں کیا رسول اللہ نے کوئی بات بتائی؟ تو ماں عائشہ کہنے لگی کہ رسول اللہ نے راز و نیاز کی باتوں میں سے کہا کہ جو جوڑتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. تو ابوبکر رونے لگے. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اس کا ایک رخ یہ بھی ہے، جو جوڑتا ہے وہ مقرب ہے، جو جوڑتا ہے، جو تعلق جوڑتا ہے، جو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، آپس میں متفق ہوتا ہے، اتفاق پیدا کرتا ہے تو وہ مقرب ہوتا ہے. اس کا ایک پہلو دوسرا وہ ہے جو توڑتا ہے وہ مردود ہوتا ہے. جو توڑتا ہے، دلوں کو جوڑنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے. جو دلوں کو توڑتا ہے اور رب کی بارگاہ سے راندہ، رب کی بارگاہ سے دور کیا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، راز و نیاز کی باتیں کیا ہوئی، اللہ نے اپنا دیدار کرایا، ساری سیر کرائی. اس کا تذکرہ تو ہم ہر رات کرتے ہیں، مطلب ہر شب معراج میں کرتے ہیں. آج مختصر یوں عرض کیا کہ عزیزان محترم، اگر انکار کی کوئی گنجائش اس کے اندر ہوتی تو انکار آج نہیں اسی زمانے میں کیا جاتا. اور اگر یہ جسم کے بجائے روح کی بات ہوتی یا خواب کا سفر ہوتا تو جس انداز سے قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے وہ خواب کی باتوں کو اس انداز سے ذکر کرنے کی نہ قرآن میں کوئی ضرورت ہوتی نہ احادیث پاک میں اس کا تذکرہ ایسا ملتا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس انداز سے رد کرتے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے. جو انکار کرنے والا یہ انکار کرے کہ جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے. آج یہ اگر سوال کر رہا ہے اس طرح کا سوال تو مکہ کا مشرکوں کافروں نے اس وقت مصطفیٰ سے سوال کیا تھا تو ان کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے. اگر یہ سفر روحانی ہوتا، اگر یہ سفر خواب کا ہوتا تو وہ سوال ہی نہیں کرتے، وہ سوال ہی نہیں کرتے. اگر میں یوں کہوں کہ میں نے جو ہے کل رات جو ہے سویا تھا، رات نہیں بلکہ ابھی دوپہر میں سویا تھا، سو وقت میں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ میں سوئے خواب میں اب یہاں سے چلا میں سیدھے احرام پہنا مکہ چلے گا، عمرہ کر لیا، 1 سے 10 عمرہ کر لیا، پھر وہاں سے مدینہ چلے گا، مدینہ کی زیارت کر لیا، وہاں سے بغداد گیا، عراق گیا، وہاں سے شام گیا،
فلاں گیا, ادھر گیا, ادھر گیا, گھوم پھر کے پوری دنیا کاٹ کے آیا, آج میں تو گھر میں ایسا جا پایا. بولے تو اب کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی وہ جس کے ساتھ گیا تھا بولے کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یہ مسئلہ ذرا دیوانے سے بولے سرکے ایسا دکھ رہا چیز بجائے اس کے میں بولا کہ خواب میں گیا تھا میں کیا کہیں گے؟ میں جسم سے گیا ہوں تو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں گیا تو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے ساتھ جانے کی بات ہوتی ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام نے مکہ کی دھرتی پر ذکر کیا کہ میں نے رات میں جسم کے ساتھ اللہ نے مجھے لے گیا, سفر میں اللہ نے مجھے سفر کروایا ہے. تو جسم کی بات ہوئی تو انکار کیا, جسم کی بات ہوئی تو انکار کیا. روح کی بات ہوتی, خواب کی بات ہوتی تو انکار کوئی نہیں کرتا. صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, جب مشرکین مکہ نے اس واقعے کا انکار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سفر کیا ہے, میں نے جا کے آیا ہے, کچھ آپ کو شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, جب آپ نے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں تو اچھا یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اے محمد تم نے مکہ سے چھوڑ کر کبھی بیت المقدس کی طرف تمہاری زندگی کبھی سفر نہیں کیا. ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ تم نے کبھی سفر نہیں کیا. جب آج گئے ہیں بولے تو اب پوچھتے چلو ادھر آپ بتا دیکھیں گے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, مشرکین مکہ سرکار سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے, بیت المقدس کے احوال پوچھنے لگے, وہاں فلاں چیز کیسی ہے, اس کے دروازے کیسے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنے ہیں, فلاں کتنے ہیں, یہ کتنے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ سے پوچھنے لگے, بخاری کی حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس, اللہ نے بیت المقدس کو میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا. میں نے تو سفر کیا تھا, مگر جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے دروازے کھڑکیاں تو دکھتا نہیں ہے, وہ تو آیا چلے گیا. اور اس کی تصدیق بھی یہودی علماء سے ہوتی ہے, تصدیق اس کی تصدیق. تفسیر ابن کثیر بہت معتبر کتاب ہے حدیث کی, تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر, بہت قدیم تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ہے, نبی پاک علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کے پاس اسلام کا پیغام دے کر حضرت دہیہ کلبی کو بھیجا. ایک صحابی رسول دہیہ کلبی بہت بڑے خاندان کے بڑے قابل فخر انسان ہیں, صحابی رسول ہیں. ان کے ہاتھ قیصر نے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا پیغام دے کر یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے تم جو ہے اسلام قبول کرو, فلاں کرو, اسلام ہونے والا ہے, فلاں ہے, فلاں 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 دیکھ لیجیے. حضرت دہیہ کلبی پیغام لے کے جا کے بادشاہ کو سنائے تو بولے ایسا ہے مکہ میں محمد نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے, فلاں فلاں ایسی اس کی باتیں ہیں. اچھا ٹھہرو تم سنیں گے. اس سے پہلے میں جو ہے جاننا چاہتا ہوں مکے سے کچھ لوگ یا تجارت کی غرض سے روم آئے ہوئے ہیں, ملک روم آئے ہوئے ہیں, ان کو بلاؤ, ان محمد کے بارے میں ان سے پوچھیں گے, محمد کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ جو محمد کی طرف سے پیغام لائے ہیں محمد جیسا آدمی ہے کیا ہے پوچھیں گے. تو جب اتفاق سے جب بلایا گیا مکہ والوں کو جو تجارت کی غرض سے گئے تھے, اس میں سے ابو سفیان بھی تھا. ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو سفیان, اور رشتہ ابو سفیان کا کیسا ہے آپ جانتے ہیں؟ ابو سفیان کون ہے؟ مکہ کا دشمن دین, دشمن اسلام, دشمن مصطفیٰ. مگر اللہ نے بعد میں ہدایت دی تو کیا ہوا, صحابی رسول بنے, صحابی رسول بنے, سسرے مصطفیٰ بنے. آپ کی صاحبزادی ام حبیبہ نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا. وہ ابو سفیان ہیں جن کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ, امیر معاویہ. ابو سفیان کے صاحبزادے امیر معاویہ, امیر معاویہ کا بیٹا یزید, امیر معاویہ کا بیٹا یزید, اور یہ دادا ہیں یزید کے, مگر صحابی رسول ہیں. مگر ابھی اسلام ابتدائی دور میں آپ اسلام قبول نہیں کیے. فتح جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. ابو سفیان ابھی دشمن دین, دشمن مصطفیٰ تھے. تو جب مکہ والوں کو بلایا گیا, اس میں سے ابو سفیان کو سامنے کیا گیا, میں تمہیں ضرورت ہے, کیونکہ مخالفت میں اگر کوئی بولتا ہے اچھا بولنا ہے تو پھر اچھی زبان ہونا پڑتا, اچھے کلمات استعمال کرنا پڑتا. تو ابو سفیان کو سامنے کرے مکہ والے, روم کے سامنے بولو محمد کے بارے میں. اب انہوں نے بولا اب میں
اچھا موقع ہے بدلہ نکالنے کا. ان کے سامنے بادشاہ کے سامنے محمد کی ایسی برائی کروں گا, ایسے ایسے باتیں بتاؤں گا. اب ایک بار روم کے پاس, قیصر روم کے پاس, اس بادشاہ کے پاس تو دور کی بات ہے, اس کے ملک میں کبھی مسلمانوں کو آنے ہی نہیں دے گا. اس طرح کی باتیں بولوں گا, مگر بات بھی بولوں گا تو سچی سچی بات بولوں گا. تو سارے باتوں کو چھوڑ کر کے اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد جس کا تذکرہ یہ دہی ہے قلبی کر رہا ہے, جس کے تعلق سے مجھے تم پوچھنا چاہ رہے ہو, وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک وقت ایسا تھا فلاں سال فلاں تاریخ کو اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. مسجد اقصی سے وہ سفر ہوا, اسے معراج کہتے ہیں, اور وہاں مسجد حرام میں گئے, وہ مسجد اقصی گئے, اور فلاں 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 سفر سنانے لگا. تو سفر جب سنانے لگا, ایک ایسے ہو سکتا ہے انکار کر دے گا بادشاہ انکار کر دے گا, بہکی باتیں ہیں, انکار کر دے گا. اس لحاظ سے اس نے بولا, مگر اس کے دربار میں ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ وہ کیا سن و کیا دن و کیا تاریخ تھی, کہا کہ وہ اپنی جگہ ہے. اے بادشاہ سلامت, میں جو ہے یہودی عالم ہوں, میں اس رات اسی بیت المقدس میں تھا. میری یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں میں انتظام کرتا تھا. وہ جو تذکرہ کر رہے ہیں, اس رات کو میں سارے دروازے بند کر کے نکلتا تھا, مگر اس رات کو میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں, مگر دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. ہزار کوشش کے باوجود دروازہ بند نہیں ہوتا. مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھلا, اس رات کھلا رکھ کے چھوڑ آئے. اور ابو سفیان نے کہا وہاں سراغ, وہ پتھر کے قریب اپنے براق کو باندھے, وہاں نماز پڑھے, وہ فلاں ہوا, اس کو سنا رہے ہیں. تو یہودی عالم کھڑے ہو کر کے کہتا ہے, اے بادشاہ سلامت, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اس رات میں نے دروازے بند کرنا چاہا, دروازہ بند نہ کر سکا, رات ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. جب صبح آئے تو بڑے آسانی سے دروازے بند ہو گئے. قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس پر سوراخ ہے, اور دیکھا کہ وہاں کوئی جانور بندھا گیا, اس کی نشانیاں موجود ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے. وہ تو یوں اس لیے بتا رہا تھا, ابو سفیان اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ بادشاہ نہ مانے, انکار کر دے, کیسے ہو سکتا ہے. مگر یہودی عالم کھڑا ہو کر کے کہتا ہے, ابو سفیان جو کہتا ہے وہ سچ ہے, میں اس کا گواہ ہوں, میں اس کا گواہ ہوں. تو عزیزان محترم, نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی مخالفت اس وقت کرنا, یہ دلیل ہے کہ آپ کا سفر خواب کا یا روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا. اگر خواب کی بات ہوتی تو کوئی نہ ابو جہل انکار کرتا, نہ ابو لہب انکار کرتا, نہ ابو سفیان انکار کرتا, نہ کوئی انکار کی گنجائش نہیں تھی. جسم کی بات تھی. تو اسلام محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی یہ بات ہے, جب انہوں نے مجھے وہاں کی نشانیاں پوچھی, میں تو یوں ہی سفر کیا تھا, بڑے شان و شوکت کے ساتھ سفر کیا تھا. جب مہمان جاتا ہے تو اس کے دروازے کھڑکیاں تو نہیں گنتا. عزیزان محترم, اللہ نے اپنے حبیب کی بات رکھی. کہا جب مشرکین مکہ پوچھنے لگے تو سرکار کے سامنے, بخاری کی حدیث پاک ہے, سرکار نے بیت المقدس کے سرکار کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا. جو پوچھتے جاتے دیکھتے بولتے جاتے, جو پوچھتے دیکھتے بولتے جاتے, جو پوچھتے دیکھتے بولتے جاتے تھے. اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سارے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا. جو تسلیم کر لیا, جو انکار کر دیا وہ انکار ہی رہ گیا. عزیزان محترم, یہ نبی پاک علیہ السلام کا سفر معراج ہے, جو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا. اور اسی معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بے شمار تحفوں سے نوازا. انہی تحفوں میں سے ایک عظیم تحفہ ہے نماز کا. قرآن میں جتنے احکام ہیں, جتنے حکم ہیں, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ کھاؤ, یہ نکو کھاؤ, یہ کرو, یہ نکو کرو, ان سے یہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے, ہزاروں مسائل ہیں نا. سارے احکام اللہ کے ہیں نا قرآن میں. سارے احکام زمین پر اترے, آسمان سے فرشتہ لے کر, جبرائیل لے کر آیا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. سارے احکام زمین پر, مگر نماز کا حکم آسمان پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ معراج المؤمن. اے لوگوں, میرے امت, اللہ نے مجھے معراج کرایا, اتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا. تم بھی بیزار نہ ہونا, تم بھی چھوٹا دل نہ کرنا, افسردہ نہ ہونا. اللہ نے تمہارے لیے بھی معراج رکھی ہے, تمہارے لیے بھی معراج کراتا ہے. مجھے جسم کے ساتھ آسمانوں پار کرایا, مگر اے میرے امتیوں, تمہیں مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. وہ نماز جو ہے یوں پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اسے دیکھ رہے ہو, تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں تو اتنا تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
وہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور یہ تمہارے لیے معراج کی بات ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ اسی وقت کا تحفہ ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، اب رہتے رہتے موسیٰ کی مہربانی، حضرت موسیٰ کی مہربانی نہیں، مصطفیٰ کی مہربانی کہ مصطفیٰ نے موسیٰ کی پیاس بجھا دی، موسیٰ کی پیاس بجھا دی۔ مہربانی مصطفیٰ کی ہے موسیٰ پر کہ موسیٰ کو بہانا تھا، اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے ڈائریکٹ دیکھے، یوں کر کہ دل تو دعا کرتا ہے، میں تیری دعا کو رد نہیں کرتا، پوسٹ پون کرتا ہوں، پوسٹ پون کرتا ہوں، تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، میرا محبوب جلوہ گر ہوگا، جب میں اسے معراج پر بلاؤں گا، تجھے چھٹے آسمان پر کھڑا کروں گا، ایک بہانہ دوں گا، جب وہ مجھے دیکھ کر کے آئے تو اس کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لینا، اس کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لینا۔ موسیٰ اب تو نے میرا جلوہ دیکھ لیا ہے، مگر میں اتنا ہی بس نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے ایک بار نہیں پوچھا، ایک بار نہیں پوچھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ تو نے 9 بار پوچھا ہے، 9 بار تجھے جلوہ کراؤں گا، کیونکہ ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم نوازنے والے ہیں، جب تو 9 بار مانگا ہے تو میں تیری 9 بار مراد پوری کروں گا۔ کہا کہ موسیٰ میں محبوب کو 5 ہی دینا ہے مگر 50 دے کر بھیجوں گا، تو کیا کرنا، بھیجتے رہنا، بھیجتے رہنا، وہ میرے پاس آئیں گے، میرا دیدار کریں گے، جب آئیں گے تیرے پاس تو اس کی آنکھوں میں میرا دیدار کر لینا۔ اس طرح 9 چکر ہوئے، 50 دیے تھے، 5 کرتے 9 چکر ہوئے، موسیٰ کی پیاس، موسیٰ کی دعا پوری ہو گئی، پیاس بجھ گئی۔ عزیزان محترم، موسیٰ ایک بہانہ، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ 5 ہی، اللہ جانتا کہ نہیں جانتا، 50 دیو 500 دیو، بعد میں 5 ہونے والے ہیں، تو اللہ جانتا تھا، پھر 5 دے بھیجنا تھا، اللہ تو جانتا ہے یہ 5 ہونے والے ہیں، بعد میں موسیٰ کھڑے ہونے والے ہیں، تو اللہ جانتا ہے یہ 5 ہی ہونے والے ہیں، مگر اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ موسیٰ ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا، میرے محبوب کی نگاہوں میں میرا جلوہ دیکھ لینا، تیری بات ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، موسیٰ باحیات ہیں، ظاہری زندگی نہیں، موسیٰ باحیات ہیں، ظاہری جو ظاہری زندگی نہیں ہے، زندہ مگر ظاہری زندے نہیں، تو جو ظاہری زندے نہیں وہ زندوں کی مدد کر سکتے نہیں کر سکتے، اب بولے نہیں کر سکتے، تو پھر موسیٰ نے جو مدد کی ہے، اے مصطفیٰ نہیں پڑھ سکتے، جاؤ 5 کم کرا کے آؤ، موسیٰ ہی نے تو مدد کی ہے، تو جو ظاہری زندگی والے ہوتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، جو باطنی زندگی رکھتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے بھی ہیں تو زندوں کی مدد فرماتے ہیں، کبھی موسیٰ کی شکل میں موسیٰ مدد کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، کبھی غریب نواز اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، مگر جب ان کا چاہنے والا انہیں آواز دیتا ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، بندرواز کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوتے ہیں، مگر جب ان کا چاہنے والا مدد طلب کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو 5 وقت کی نماز دے کر کے بھیجا، جب 5 لے کر کے آئے تو موسیٰ نے کہا ابھی پیاس نہیں بجھی ان کی، 9 بار دے کے تو پیاس نہیں بجھی، ابھی بار جاؤ انہوں کیا ہے، وہ پڑھتے نہیں پڑھتا، پھر جا کر ایک بار جا کے تو ایک بار دیکھ، اب 5 میں سے پھر 2 تو کم ہوتے ہوں گے، پھر ایک بار دیکھ، پھر ایک بار بھیجوں گا، پھر ایک 2 کم ہوں گے، پھر ایک بار دیکھ سکتا ہوں آپ نے، انہوں اپنی اس میں ہیں، میں پھر دیکھوں گا اپنے اس میں ہے، مگر مصطفیٰ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں رب کی بارگاہ میں پھر جاؤں، مجھے حیا آتی ہے، بس اتنا ہی۔ سرکار 5 وقت کی نماز کا وہ تحفہ لے کر کے جب واپس ہونے لگے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ ہم نے 50 دیا تھا اور اس کا اجر بھی 50 تھا، اگر آپ 50 سے 5 کر دیے ہیں تو ہم اس کا اجر بدلتے نہیں بلکہ ہم 5 پڑھنے والوں کو 50 ہی کا اجر دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج بندے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز کو ادا کریں، اوقات پر نماز ادا کریں، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آنکھ کو ٹھنڈک مطلب کیا ہے؟
ٹھنڈک بولے تو برف کے ساتھ نہیں بلکہ مجھے سکون ملتا ہے، یعنی میں خوش ہوتا ہوں۔ تو نماز پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں، اور نماز بندہ پڑھتا ہے تو اسے معراج نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس کی بابر اللہ تعالیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے، اپنی بے کرام فضل و کرم سے، اپنی عطاؤں سے ہم تمام کو علامات فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔